تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، نہ بن سکے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شان میں کیا بیان کیا جائے اور کیا چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں وہ ممتاز نظر آتا ہے، لاجواب اور بے مثال نظر آتا ہے، ہر پہلو بیان کرنے کا دل چاہتا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ کچھ باتیں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شان اقدس میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور میرے بیان کرنے کو قیامت میں ذریعہ نجات بنائے۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، جانے کائنات، مقصود کائنات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سے سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری شہزادی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شہزادی ہیں کہ جن پر مکارم اخلاق اور اوصاف اور فضائل سب ختم تھے۔ گویا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک بہترین نمونے کا دوسرا نام فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ یعنی جو بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس میں پایا جاتا، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اسی کو اپنایا کرتی تھی، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں اور تمام عالم کے لیے رحمت ہیں، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی زیر سایہ مصطفیٰ پل رہی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بہت سارے اور بے شمار القابات ہیں: زہرا، طیبہ، طاہرہ، مطہرہ، عابدہ، زاہدہ اور بطول مشہور اور نہایت مقبول القابات ہیں۔ علامہ ابن حجر علیہ رحمۃ الرضوان شرح قصیدہ حمزیہ کی شرح میں فاطمہ کی وجہ تسمیہ بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، فاطمہ کی وجہ تسمیہ اس لیے ہے، یہ فاطمہ اس لیے نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا سے محبت رکھنے والے کو آتش دوزخ سے محفوظ فرمایا ہے۔ گویا جس نے محبت بطول اپنے دل میں رکھی وہ آتش دوزخ سے محفوظ پا لیا اپنے آپ کو، اور جس نے عداوت بطول رکھا، جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا یا ان کے شان میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اس کے بعد بطول کی وجہ تسمیہ یہ ہے
بطول اس لیے آپ کا لقب ہے کہ آپ زمانے بھر کی عورتوں میں ممتاز اور صاحب فضیلت تھی. کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور زہرا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حیض سے محفوظ و معمون رکھا ہے. علامہ ابن حجر علیہ رحمۃ رضوان شرح قصیدہ حمزیہ میں لکھتے ہیں اسے. تو گویا رب تبارک و تعالیٰ جس طرح اپنے حبیب کی ذات کو بلند اور عظمت والا اور اعلیٰ بنایا ہے، تو دوسری طرف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دنیا کی تمام عورتوں میں ممتاز اور بے مثل بنایا ہے. آپ اندازہ اسی سے لگائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک شخص کو بھیجا کہ بیگمات قریش کو بلا لائے تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں، جیسا کہ عورتوں کو اس حال میں ضرورت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے آنے سے انکار کیا اور کہا کہ تم محمد سے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے نکاح کیا ہے اور اس کے مذہب کو تم نے قبول کیا ہے، اس وجہ سے ہم تمہارے پاس نہیں آ سکتے. یعنی اتنی عداوت، اتنی نفرت، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے 16 سال ہو چکے تھے. اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں اتنی عداوت، اتنی نفرت. رب تبارک و تعالی کب اپنے حبیب کے ازواج کے لیے برداشت کر سکتا ہے؟ غیرت الہیہ کو جوش آ گیا. جناب رب تبارک و تعالی کی رحمت کو جوش آیا. سیدہ کی خدمت کے لیے اللہ جل شانہ غیب سے 4 داعیہ مہیا فرما دیا. جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اچانک نظر اٹھی تو دیکھا کہ آپ کے سامنے 4 دراز قامت بیبیاں تشریف فرما ہیں. پھر انہوں نے بنی ہاشم ہی کی عورتوں کی طرح آپ کو مخاطب کرنا شروع کیا تو آپ اور خوف زدہ ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک نے عرض کیا، ملکہ عالم آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور آپ کی خادمائیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں میں کون ہوں. ان میں سے ایک نے کہا میں سارہ ہوں اور اسحاق کی والدہ ہوں. دوسرے نے کہا میں مریم ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں. تیسرے نے کہا میں کلثم یعنی خواہر موسیٰ ہوں اور چوتھے نے کہا میں آسیہ ہوں. پھر اس کے بعد کیا تھا؟ ایک دائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، ایک آپ کے سامنے تشریف فرما ہوتی ہے، ایک پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود مبارک میں تشریف لے آتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب سیدۃ النساء العالمین تشریف لائیں تو آپ کے چہرے اقدس کے نور سے زمین منور ہو گئی. اور کیوں نہ منور ہو، کیونکہ بابا بھی نور ہے تو حضرت فاطمہ بھی نور ہیں. اور اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور کیوں نہ ہو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو امام الانبیاء نے اپنا ٹکڑا فرمایا ہے تو گویا نور کا ٹکڑا بھی نوری ہوا کرتا ہے. نور کا ٹکڑا نور ہی ہوا کرتا ہے. اور فاطمہ وہ ہیں جو جانے کائنات کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں. فاطمہ وہ ہیں جنہیں مقصود کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا ہے۔ فاطمہ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے نور نظر ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہیں، اور فاطمہ وہ ہیں جن کا لقب زہرا ہے، اور زہرا کا معنی کلی ہوتا ہے، اور آپ جنت کی کلی ہیں۔ فاطمہ وہ ہیں جو ملکہ فردوس بری ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ وہ ہیں جو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، فاطمہ وہ ہیں جن کی ولادت کے موقع پر حضرت سارہ تشریف لاتی ہیں، فاطمہ وہ ہیں جن کی ولادت کے موقع پر حضرت مریم تشریف لاتی ہیں، فاطمہ وہ ہیں جن کی ولادت کے موقع پر خواہر موسیٰ حضرت کلثوم تشریف لاتی ہیں، فاطمہ وہ ہیں جن کی پیدائش کے موقع پر حضرت آسیہ تشریف لے آتی ہیں، اور فاطمہ وہ ہیں جن کی سر اقدس کو کونین کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سونگھا کرتے اور فرماتے تھے کہ ہمیں تجھ سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لے کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدیجہ تیری یہ بچی دنیا کی بزرگ عورتوں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جب حضرت علی مرتضیٰ کی شادی ہوتی ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب علی مرتضیٰ کے گھر تشریف لے جانے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ جبرائیل سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، فاطمہ کی ڈولی اٹھا کر علی کے گھر پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے کملی والے کی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رب تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر حضرت فاطمہ کی ڈولی حضرت علی کے گھر پہنچانے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان کسی اور کو رب تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر عورتوں میں سے کسی کو نہیں عطا فرمایا ہے۔ اور فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے کہ جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور اپنی لخت جگر کا استقبال کرتے تھے۔ گویا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے، قوم کی شہزادیوں کو یہ پیغام دے رہے تھے سنو کہ تمہیں اگر کسی نے عزت دی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تمہیں اگر کسی نے عظمت دلائی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں عزت اور عفت عطا فرمایا ہے، تمہاری عظمت کو ہم نے بلند کیا ہے اور اس عظمت کو تم ضائع مت ہونے دینا۔ ہماری قوم کی ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی شہزادیاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی طرف نگاہ نہیں کرتی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت طیبہ نہیں پڑھتی ہیں۔ اگر پڑھ لیں اور کسی ایک گوشے کو بھی اپنے زندگی میں اپنے حیات میں اس کو اپنا لیں، رب تبارک و تعالیٰ اسے یہاں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کی ہے، ان کے ادا کو اپنایا ہے، اور جو ان کی ادا کو اپنا لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں قدر و منزلت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہاں سے قوم کی بیٹیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، ان کی حیات کا آپ مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو ہر گوشے اور ہر لہجے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر آئے گا۔
جلوہ رسول نظر آئے گا، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی ہے۔ آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ یاد کریں کہ جب فاطمہ رات کے سناٹے میں مصلی بچھاتی، اور جب مصلی بچھاتی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی، اور جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی اور جب سجدے میں جایا کرتی تھی، جب سجدے میں جایا کرتی تھی، قربان جائیے، جب سجدے میں جایا کرتی تھی، ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا کہ مؤذن اذان پکارتا، کہتا اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے سر کو سجدے سے اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، اے میرے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے؟ اے میرے پروردگار تو نے رات اتنی چھوٹی کیوں بنائی ہے کہ تیرے رسول کی بیٹی، تیرے رسول کی بیٹی ایک سجدہ ابھی نہیں کر پاتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ قربان جائیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذات مبارکہ پر، قربان جائیے رسول کی بیٹی پر کہ ایک سجدہ مکمل نہیں ہوتا ہے اور مؤذن اذان دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، آپ کو ہر ادا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نظر آئے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ نظر آئے گا۔ رب کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے، رسول سے محبت کس طرح کی جاتی ہے، رب کے لیے اپنے راتوں کو کس طرح قربان کیا جاتا ہے، یہ نظر آئے گا۔ اگر یہ آ گیا تو یاد رکھیں اللہ بھی خوش ہوگا اور رسول بھی خوش ہوگا۔